السلام علیکم سامعین، باسط علی کا کالم فرسودہ نظام تعلیم کے خلاف اعلان بغاوت۔ ناظرین، البرٹ آئنسٹائن ایک بہت ہی ذہین اور عظیم سائنسدان تھے۔ آپ 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے شہر اولم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ہرمن آئنسٹائن ایک انجینئر اور سیلز مین تھے۔ البرٹ آئنسٹائن کا سر باقی جسامت کے مقابلے میں تھوڑا بڑا تھا۔ عموماً ایک بچہ 1.5-2 سال میں بولنا شروع کر دیتا ہے، مگر البرٹ نے 4 سال کی عمر میں لکنت سے اور 9 سال کی عمر میں صحیح تواتر سے بولنا شروع کیا۔ آپ بچپن سے ہی عام بچوں سے کافی منفرد تھے۔ آپ عام بچوں سے الگ تھلگ رہتے اور ان کی طرح شوخ اور شرارتی نہیں تھے۔ اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی آپ کو بالکل ناپسند تھا۔ آپ کی اس اب نارملٹی کی وجہ سے آپ کے والدین بہت فکر مند رہتے تھے۔ آپ کو ہمیشہ اتوار کا انتظار رہتا تھا، کیونکہ ان کے والد انہیں کسی پرفضا مقام پر سیر کرنے کے لیے لے جاتے، جہاں بیٹھ کر وہ فطرت اور دنیا کے بارے میں بڑے سکون سے سوچتے۔ ایک سوال ہمیشہ ان کے دماغ میں رہتا تھا کہ یہ دنیا آخر چلتی کیسی ہے۔ اپنی معذوری اور دیر سے بولنے کی عادت انہیں 10 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کروایا گیا۔ انہیں اسکول ایک جیل کی مانند لگتا تھا۔ ان کے نزدیک اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی آدمی آزاد نہیں۔ وہ اپنے اساتذہ کی باتوں کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اساتذہ سے عجیب طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ اساتذہ ان سوالات کی وجہ سے اس طالب علم سے ہمیشہ نالاں رہتے، انہیں سنکی اور پاگل کہا کرتے تھے۔ اساتذہ کے بار بار پاگل کہے جانے کی وجہ سے آئنسٹائن سچ مچ اپنے آپ کو پاگل سمجھنے لگے۔ انہوں نے ایک دن اپنے ایک استاد سے پوچھا کہ جناب، میں اپنے دماغ کو کیسے طاقتور بنا سکتا ہوں؟ استاد نے جواب دیا، بیٹا، سوچ ہی ایسی چیز ہے جس کی بدولت انسان کامیابی کی منزل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ نے اپنے استاد کی اس نصیحت کو سنجیدہ لیا اور تہیہ کر لیا کہ میں اپنی سوچ کی بدولت دنیا میں اپنا منفرد حیثیت بناؤں گا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ آئنسٹائن نے اپنی سوچ ہی کی بدولت فزکس اور میتھ کی دنیا میں نئی رقم بنائی۔ سائنس کی دنیا میں آئنسٹائن کی لازوال کارنامے ہیں۔ آئنسٹائن اپنے فارمولوں اور بے مثال تحقیق کی وجہ سے رہتی دنیا تک لوگوں کے دل و دماغ میں زندہ رہیں گے۔ ان کا مشہور فارمولہ انرجی اور ماس کی مساوات E=mc²، جس کا اطلاق ایٹم بم پر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوانٹم فزکس میں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ، تھیوری آف جنرل اینڈ اسپیشل ری ایکٹیویٹی، جو ماڈرن فزکس کا انتہائی اہم ستون ہے، کے نظریات پیش کیے۔ فزکس اور سائنس کی دنیا میں ان کے لاجواب کام کی بدولت ان کو 1921 میں فزکس کے نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ البرٹ آئنسٹائن کو اسرائیل کے صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، مگر آپ نے یہ اعزاز لینے سے انکار کر دیا۔ امریکی حکومت آئنسٹائن کی تخلیقی ذہانت اور ایجادات سے اتنی گھبرا گئی تھی کہ ایک امریکی جاسوس ان کے ساتھ ساتھ رہتا، تاکہ کوئی ان کی تحقیق کا استعمال کر کے امریکی سیکیورٹی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ان کے تحقیقی کام سے متاثر ہو کر ایک انسیفالوجسٹ نے ان کی 100 سالہ جشن کے دوران ان کی جست خاکی سے ان کا دماغ چرا لیا تھا تاکہ ان کی ذہانت پر تحقیق کی جا سکے۔ آئنسٹائن نے اپنی پوری زندگی انسانیت اور سائنس کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے 8 اپریل 1955 کو اس دنیا کو خیرباد کہا۔ دنیا میں جب تک سائنس اور میتھ پڑھی جاتی رہے گی، آئنسٹائن کا نام زندہ رہے گا۔ ہمارے ایک معروف نوجوان سیاستدان اپنی الیکشن کمپین کے دوران اپنی جھیالوں کی خلاف میرٹ تقرریوں کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں انہوں نے آئنسٹائن کی مثال دے کر وضاحت کی کہ اسکول کی زندگی میں تو آئنسٹائن بھی کوئی قابل طالب علم نہیں تھے۔ سوشل میڈیا پر عقیدت مندوں نے اپنی قائد کے اقوال کا بھرپور پرچار کیا اور ان کی سوچ اور خطابت کو بھرپور داد تحسین پیش کیا۔ جناب کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آئنسٹائن رسمی نظام تعلیم کے سخت خلاف تھے۔ ان کے نزدیک اسکول طالب علم کے لیے ایک جیل کی مانند ہے۔ اسکول میں بچوں کو سکھانے کی بجائے سدھایا جاتا ہے۔ یہاں بچوں کو تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کرنے کی بجائے ان سے رٹا لگانے والی مشینوں کا کام لیا جاتا ہے۔ اس نظام تعلیم کے تحت نہ تو کوئی البرٹ آئنسٹائن پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی آئزیک نیوٹن۔ اسی وجہ سے مغربی ممالک میں جدید نظام تعلیم متعارف کروایا گیا ہے، جس کے تحت تعلیمی اداروں میں بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے
نت نئی تکنیکیں متعارف کروائی گئی ہے۔ ایک مشہور MLA جب پہلی دفعہ وزیر تعلیم بنے تو انہوں نے اپنی میٹرک اور FA پاس ہوٹلوں پر کام کرنے والے ڈرائیور، کنڈکٹر، جیالوں کو پکڑ کر استاد بھرتی کر دیا۔ ان اساتذہ کا اگر ریکارڈ اور تعلیمی نتائج کا مطالعہ کیا جائے تو نظام تعلیم کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ MLA صاحب نے اگلے 20-30 سال تک اپنی سیاسی پوزیشن تو مستحکم کر لی، لیکن آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق کر لیا۔ یہ لوگ اس فرسودہ نظام تعلیم کو اس لیے سدھار نہیں رہے کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ اگر نظام تعلیم بہتر کیا گیا اور یہ قوم پڑھ لکھ کر باشعور ہو گئی تو ہماری حکمرانی اور اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ جناب میں اپنی جیالوں کی تقرریوں کو جائز ثابت کرنے کی بجائے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس ملک میں کئی ذہین لوگ ہیں مگر تخلیقی اور تحقیقی ماحول کی عدم دستیابی کے باعث یہ نظام اس قوم کو کوئی قابل ستائش ایجاد نہ دے سکا۔ ہم آج اس سائنسدان اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی قائد اعظم کی 14 نکات سے آگے نہیں بڑھے۔ میں اس فرسودہ اور ناکارہ تعلیمی نظام کے خلاف اعلان بغاوت کرتا ہوں۔